السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے بہن جیسی پڑوسن۔ انتہائی نیک سیرت خاتون راضیہ اگرچہ میری پڑوسن تھی مگر مجھے بہن کی طرح عزیز تھی۔ پورا محلہ ان کا شجاعی تھا۔ ایک سچی عشق رسول ہونے کے ناطے اپنے گھر میں ہر ہفتے باقاعدگی سے خواتین کا مذہبی اجتماع کرتی، جس میں ایک عالمہ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ یا کوئی حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتی۔ بعد ازاں اجتماعی طور پر گریہ زاری کے ساتھ دعا کے علاوہ محلے کی خواتین اپنی اپنی پریشانیاں اور حاجات بتا کر خصوصی دعائیں بھی کرواتی۔ ان کا اخلاق اتنا اچھا تھا کہ ہر ایک کے آگے بچ جاتی، کبھی کسی کے کام سے انکار نہیں کرتی، سبھی ان سے اپنے دکھ درد شیئر کرتے تھے۔ وہ بہت سو کی ہمراہ تھی۔ محفل کے اختتام پر سب کی تواضع کرنا ان کا معمول تھا اور کبھی کسی بات پر زیادہ بحث و تکرار نہیں کرتی۔ میرا ایک بیٹا ان دنوں بسلسلہ روزگار ملک سے باہر تھا۔ وہ کسی بات پر مجھ سے ناراض ہو گیا تو میرا فون تک ریسیو کرنا چھوڑ دیا۔ اس کے اس طرح ناراض ہو جانے پر میرا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ اسی پریشانی کے عالم میں اگلے ہفتے اجتماع میں گئی تو وہاں بھی اپنے اس مسئلے پر خصوصی طور پر عالمہ صاحبہ سے دعا کرائی۔ یقیناً یہ دعا ہی کی برکت تھی کہ میرے گھر میں داخل ہوتے ہی بیٹے کا فون آ گیا اور فوراً ہی سارے گلے شکوے دور ہو گئے۔ میری اس پیاری اور ہر دل عزیز سہیلی راضیہ کی دوستی نبھانے اور رشتے ناتوں کا احترام کرنے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پہلی جماعت کی بہت سی سہیلیوں سے آخر دم تک ان کا رشتہ برقرار رہا۔ جب وہ بیمار پڑی تو گھر میں لاہور، اسلام آباد، برطانیہ اور دیگر جگہوں سے مزاج پرسی کے لیے آنے والی خواتین کا تانتا بن گیا۔ 2015 کے آخر میں سرطان جیسے موذی مرض کا شکار ہوئی تو اس کا مردانہ وار مقابلہ کیا، باقاعدگی سے علاج کرواتی رہیں۔ 2 سال پہلے بڑی بیٹی کی شادی کی تو کچھ ماہ بعد شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اس دوران چھوٹی بیٹی اور بیٹا بیرون ملک زیر تعلیم تھے۔ کچھ عرصے بعد وہ دونوں بھی پاکستان آ گئے تو ان دونوں کی شادی کے بعد اس باہمت اور حوصلہ مند خاتون نے اپنا آپریشن کروایا لیکن مرض ختم نہ ہو سکا۔ محلے کی سب خواتین نے مل کر ان کی صحت یابی کے لیے کئی بار قرآن خوانی، آیت کریمہ اور یا سلام کا ختم کیا اور سب دل سے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے ان کی صحت کے لیے دعا کرتی، مگر اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ مرض بڑھتا گیا، جوں جوں دعا کی کسی طور پر مرض میں افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ اس موقع پر ان کا صبر دیکھنے والا تھا۔ کبھی چہرے پر پریشانی یا تکلیف کے آثار نظر نہیں آتے۔ جب بھی خیریت دریافت کی جاتی ہمیشہ ایک ہی جواب ملتا، الحمدللہ۔ لیکن سرطان کے مرض نے انہیں اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ روز بروز حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ بالآخر انہیں وینٹی لیٹر پر منتقل کرنا پڑا اور 2-2.5 برس سخت تکالیف جھیلنے کے بعد 13 جنوری کی شام اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ آج بھی جب ہفتے کا وہ مخصوص دن آتا ہے تو ان کا چہرہ آنکھوں میں گھوم جاتا ہے۔ ان کے گھر والی مقدس محفل میں قائم ہونے والا پیار، محبت اور خلوص عقیدت کا رشتہ آج بھی برقرار ہے۔ شکریہ۔